السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار 8-9 مہینوں کے احتجاج کے بعد وفاقی حکومت نے کینالز کا فیصلہ واپس لے لیا، تو اس کے بعد اب سندھ کے احتجاج اور روڈ راستے کھل گئے ہیں۔ احتجاج اور دھرنے جو جاری تھے سندھ میں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ آج صبح سے دن کی صبح سے یہ روڈ راستے کھلنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ببرلو بائی پاس پر جو دھرنا جاری تھا وکلاء کا، وہ ختم نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب جس وقت یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اس وقت وہ دھرنا بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور وزیر ہوم منسٹر جو ہیں، لا منسٹر ضیاء النجار صاحب، وہ پہنچے سکھر، اور سکھر میں وکلاء کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے۔ وکلاء نے اپنے مطالبات رکھے۔ آج میں نے سندھ ٹی وی کا اپنا پروگرام بھی کیا، اس میں سندھ یونائٹڈ پارٹی کے جو صدر ہیں زین شاہ صاحب، ان کو بھی میں نے لائن پہ لیا۔ پھر راشد ممو سمرو صاحب جو ہیں علامہ جے یو آئی کے سیکرٹری جنرل سندھ کے، ان کو بھی فون پہ لیا تھا۔ تو ان سے میں نے پھر پوچھا کہ بھائی آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں جو سی سی آئی نے گزشتہ رات کیا ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ بالکل ہم مطمئن ہیں، فی الحال اطمینان ہے۔ لیکن زین شاہ صاحب نے ایک بات اور کہی کہ ہم فی الحال تو مطمئن ہیں کہ یہ فیصلہ واپس فی الحال مؤخر ہو گیا ہے، یہ واپس ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ مؤخر کیا گیا ہے، یہ ڈیلے کیا گیا ہے، یہ کسی بھی وقت یہ سانپ پھر سے اٹھ سکتا ہے، جاگ سکتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چوکیداری کرتے رہیں گے، ہم خبردار رہیں گے، اور وفاقی حکومت کو بھی خبردار کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی خبردار کر رہی ہیں کہ بھائی دوبارہ سے اگر پھر سے کینالز کا ایشو اٹھایا تو سندھ اس سے بھی زیادہ زور شور سے نکلے گی۔ اور پوری سندھ احتجاج ہی احتجاج تھے، گاؤں میں، دیہات میں، قصبوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، تمام روڈ راستے بند تھے۔ ہزاروں گاڑیاں جو ہے روڈوں پر کھڑی تھیں، ہزاروں کنٹینرز، ٹرکیں وہ ببرلو بائی پاس پہ کھڑے رہے۔ پنجاب اور سندھ کے راستے ڈسکنیکٹ رہے۔ 12واں دن آج وکلاء کے احتجاج کو دھرنے کو ہو گیا، اور 12ویں دن آج انہوں نے ختم کیا ہے۔ لیکن اگلا لائحہ عمل بھی دیا ہے وکلاء نے بھی، اور علامہ راشد ممو سمرو نے بھی بتایا۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آج وکلاء کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں، اور جی ڈی اے کی قیادت جو ہے صفدر عباسی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے صدر جو ہیں زین شاہ صاحب، ان سے بھی رابطے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایاز لطیف پلیجو صاحب کے ساتھ بھی رابطے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ قادر مکسی صاحب ملک سے باہر ہیں، تو ان سے فی الحال اسی لیے رابطہ نہیں ہو رہا۔ لیکن کل میٹنگ بلائی گئی ہے، کل بدھ کو میٹنگ بلا لی گئی ہے۔ ڈاکٹر صفدر عباسی نے بتایا علامہ راشد ممو سمرو کو کہ ایک میٹنگ کل کریں گے ہم، اس میں علامہ راشد ممو سمرو کو بھی مدعو کیا گیا ہے، اور وہاں پہ پھر آئندہ کا لائحہ عمل طے ہوگا۔ آئندہ کا لائحہ عمل کس ٹاپک، کس عنوان سے ہوگا، موضوع کیا ہوگا، ایشو کیا ہوگا؟ وہ ایشو ہے کارپوریٹ فارمنگ کی جو زمینیں کے تحت جو زمینیں دی گئی ہیں کارپوریٹ فارمنگ کے تحت، کہ بھائی زرعی زمینوں کو آباد کرنا ہے، وہ مختلف اداروں کو دی گئی ہیں، طاقتور اداروں کو بھی دی گئی ہیں، ملک ریاض کو بھی دی گئی ہیں۔ کوئی لاکھوں ایکڑ زمین ہے سندھ کی، ٹھٹھا ہے، دادو ہے، مٹھی ہے، خیرپور ہے، گھوٹکی ہے، ان اضلاع کی لاکھوں ایکڑ زمین کارپوریٹ فارمنگ کے تحت سندھ سرکار نے، پیپلز پارٹی کی سرکار نے وفاقی اداروں کو کے حوالے کی ہے کہ وہ جا کے ان کو آباد کریں۔ سندھ کی زمینیں بھائی آپ وفاق کو کیسے بیچ سکتے ہیں، کیسے دے سکتے ہیں؟ ملک ریاض کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ سندھ کی سرکاری زمینیں ہیں۔ زرداری صاحب اپنی زمینیں تو بڑھا رہے ہیں، اپنی زمینیں نہیں دے رہے، بلکہ سندھ کی جو سرکاری زمینیں ہیں، جو سندھ کی ملکیت ہے، سندھ کے عوام کی ملکیت ہے، سرکاری ملکیت عوام کی ملکیت ہوتی ہے، وہ زمینیں انہوں نے دی ہوئی ہیں
کارپوریٹ فارمنگ کے لیے گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام کے تحت. تو اب یہ زمینیں واگزار کرانے کے لیے پھر سے نئی حکمت عملی کے ساتھ یہ احتجاج شروع کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. تمام جماعتیں، وکلاء، کسان، تاجر، طلباء، مزدور، یہ سارے سیاسی مذہبی جماعتیں، تمام طبقات جو ہیں سندھ کا بچہ جس طرح کینالز کے خلاف تھا، اسی طرح کارپوریٹ فارمنگ کے تحت جو زمینیں دی گئی ہیں سندھ کی، اس کے بھی خلاف ہے. اب جو احتجاج ابھی تک چلے تھے، ان کا پہلا مطالبہ تو یہی تھا کہ بھائی کینالز بند کیے جائیں، کینالز ختم کیے جائیں. سرکار نے پہلے، بڑی مزیدار بات یہ ہے نا کہ سرکار پہلے سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی مان نہیں رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسا تو کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے. پہلے مان نہیں رہے تھے کہ جعلی ہے، کوئی اجلاس نہیں ہوا. پھر اس کے بعد پہلے چھپایا گیا، بلکہ معاملہ یہ چھپایا گیا تھا. صدر آصف علی زرداری کے زیر صدارت 8 جولائی 2024 کو جو اجلاس ہوا، اس کے اجلاس کی خبر چھپائی گئی. پھر منٹس باہر آئے اور اس کی تردید کرنے لگے کہ نہیں جی یہ جعلی منٹس ہیں. پہلے جعلی منٹس کہے، پھر پہلے مان رہے تھے کہ اجلاس ہی نہیں ہوا، پھر اجلاس کے منٹس جعلی ہوئے. یہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی کہتے رہے. تو اس کے بعد سندھ کے لوگوں نے جب 9 مہینے احتجاج کیا تو اس کے بعد سرکار نے اور پنجاب کے راستے بند کیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پنجاب کے راستے بند ہوئے تو وفاقی حکومت کو کان پر جوں رینگتی نظر آئی. وفاقی حکومت کے پہلے وفاقی حکومت بالکل بے پرواہ بیٹھی ہوئی تھی کہ سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے، ہونے دو، چلنے دو احتجاج. اور سندھی میڈیا زیادہ رپورٹ کر رہا تھا، مسلسل رپورٹ کر رہا تھا، لیکن جو نیشنل میڈیا ہے اس کی جانب سے کوئی خاطر خواہ کوریج نہیں مل رہی تھی. اس لیے وفاقی حکومت بھی بے پرواہ بیٹھی ہوئی تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. جب پنجاب کے راستے بند کر دیے، ببرلو بائی پاس، وہاں سے پھر پنجاب کا ظاہر موٹر وے بھی شروع ہوتا ہے ببرلو سے، اور جی ٹی روڈ بھی، دونوں روڈ بند ہو گئے. ایسی جگہ پہ وکلاء نے دھرنا دیا کہ یہ دونوں روڈ بند ہو سکیں، موٹر وے بھی بند، جی ٹی روڈ بھی بند. تو پنجاب کے ساتھ بالکل ڈسکنیکٹ سندھ. تو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. 12 دن ہو گئے ہیں، آج 12ویں دن یہ دھرنا ختم ہوا ہے. ہزاروں گاڑیاں، ہزاروں کنٹینرز، ہزاروں ٹینکرز وہاں پر کھڑے تھے. تو یہ ملک کا نقصان ہو رہا تھا، سندھ کا بھی تو ہو ہی رہا تھا، لیکن ملک کا بھی نقصان ہو رہا تھا. اس لیے وفاقی حکومت کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ جی اب معاملہ سیریس ہے. تو اب یہ فیصلہ تو واپس لے لیا گیا ہے ان احتجاج کی پریشر میں، لیکن اب آگے کا احتجاج ہوگا کارپوریٹ فارمنگ کے تحت دی گئی زمینوں کو واگزار کرانے کے لیے. یہ اعلانات کر چکے ہیں، وکلاء بھی اعلان کر چکے ہیں. ضیاء الحسن لنجار صاحب جو ہیں وزیر قانون سندھ، وہ گئے تھے سکھر اور وکلاء کے ساتھ جو میٹنگ کی ہے، انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ کے تحت زمینوں کی واپسی کے لیے انہوں نے مطالبات کیے ہیں. اور جو باتیں ہوئی ہیں ادھر ان کے درمیان یقیناً تسلی بخش ہوئی ہیں، اسی لیے وکلاء نے یہ احتجاج ختم کیا ہے. ضیاء الحسن لنجار نے کوئی تسلی بخش ان کو جواب دیا ہے، مثبت جواب دیا ہے، اس لیے احتجاج ختم ہوا ہے. تو فی الحال یہ احتجاج ختم ہو گئے ہیں کینالز کے خاتمے کے ساتھ. لیکن زین شاہ صاحب کی طرح کہ یہ سانپ مرا نہیں ہے، سانپ ابھی زندہ ہے. کینالز کا سانپ جو ہے یہ فی الحال ٹل گیا ہے، یہ بلا ٹل گئی ہے مصیبت، لیکن یہ مصیبت بالکل یعنی مری نہیں ہے، ختم نہیں ہوئی. تو وفاقی حکومت کسی بھی وقت پھر سے یہ راگ الاپ سکتی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی جس طرح سندھ کے جس طرح کالا باغ ڈیم تھا، کالا باغ ڈیم ابھی بھی زندہ ہے، ویسے مردہ گھوڑا بن چکا ہے، لیکن وفاقی حکومت اور پنجاب اس کو زندہ رکھنے کی ناکام کوشش کرتے رہے ہیں ابھی تک.
ہماری نظر میں، سندھ کے لوگوں کی نظر میں یہ مردہ گھوڑا ہو چکا ہے۔ یہ کینالز بھی اب مردہ گھوڑا بن چکے، اب ان میں جان نہیں پڑنی۔ دوبارہ بھی اگر واپس کوشش کی وفاقی حکومت نے ان کینالز کی تعمیر کی تو سندھ اس سے بھی زیادہ زور شور سے اٹھے گی۔ سندھ اس طرح اٹھی تھی، بالکل کالا باغ ڈیم کے خلاف بھی اس طرح نہیں دھرنے ہوئے، اس سے کم تھے۔ ایم آر ڈی کی تحریک سے بھی زیادہ زور شور سے یہ تحریک چل پڑی تھی، جس کی وجہ سے وفاقی حکومت نے پسپائی وفاقی حکومت کو اختیار کرنی پڑی، اور اس کے نتیجے میں آج فی الحال دھرنے ختم ہو گئے ہیں سندھ میں، احتجاج سندھ میں ختم ہو گیا ہے۔ اگلا لایا عمل ہوگا کارپوریٹ فارمنگ کے تحت دی گئی مختلف اداروں کو زمینیں واگزار کرنے کے لیے، اس کے لیے سیاسی جماعتیں اور جو تنظیمیں ہیں سندھ میں وہ آپس میں مشاورت کر رہی ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔